العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر ادب و احترام کے ساتھ حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ حسنین کریمین کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یوں تو ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نور ہیں اور نور سائے سے پاک ہوتا ہے، اور یہ تو نور اعظم ہے، نور من نور اللہ ہے، تو ان کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی سایہ نہیں تھا، وہ سایہ نہیں تھا جو زمین پر پڑتا ہے، لیکن وہ سایہ ضرور تھا جو حسن و حسین کے وجود کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ جلوہ گاہ کسے کہتے ہیں؟ لائٹ روشنی کے پڑنے کی جگہ۔ حضور کا سایہ جو زمین پر پڑتا ہے وہ تو نہیں تھا، لیکن اس نور کی جلوہ گاہ تھی، اس سایہ نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، جس میں بے سایہ کا سایہ ہے حسن و حسین۔ اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور کیسے ظاہر ہوا؟ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے۔ تمثیل کا معنی ہے بطور مثال۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے۔ کون سا نور؟ جو سائے کی صورت میں حسنین پر پڑا۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے۔ کون سے دو حصے؟ آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین،
تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اور اس سلسلے میں امام اہل سنت ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہیں دونوں کے ملنے سے عیاں۔ حسن و حسین دونوں مل جاتے ہیں تو صاف شکل پاک مصطفیٰ نظر آتی ہیں، صاف شکل پاک ہیں دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ دوستان محترم، آج کی یہ محفل کئی حیثیتوں سے شرف رکھتی ہیں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اہل بیت اطہار پر مجھے گفتگو کا شرف مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سنانے کو، آپ کے سننے کو ہمارے اور ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ دونوں بیٹے، چونکہ ان کو قرآن نے نبی کا بیٹا قرار دیا ہے، جب مباہلے کا وقت ہوا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے مقابلے میں جانے کے لیے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور رب نے فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم، محبوب آپ ان نصرانیوں سے کہہ دے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں لے کر کے مباہلے میں تشریف لے گئے وہ حسن و حسین تھے، تو ان کی یہ بڑی شان ہے کہ یہ شہزادگان رسول علیہ السلام ہیں، اسی لیے سادات کرام کو آل رسول کہتے ہیں، چونکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی اولاد کو اس نبی کی پشت میں رکھا، اور اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام حضرت مولا علی کو کبھی کبھی یوں بھی خطاب کرتے انت ابو ولدی، اے علی تو میری اولاد کا باپ ہیں۔ تو حسن و حسین یہ شہزادگان رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور خون رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ میرے امام فرماتے خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہیں انہو کان من اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ نظر آتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں یہ مفہوم ذکر کیا گیا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما بین الصدر الی الرأس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر قدم تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی دید کی تڑپ پیدا ہوتی کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کا دیدار کریں، تو ہم ان دونوں شہزادگان کو اکٹھا کرتے، انہیں دیکھ لیتے تو ہمیں حضور کی صاف شکل نظر آ جاتی۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں شہزادگان کو ایسا کمال اشتباہ عطا فرمایا تھا، لیکن یہاں پر قابل توجہ جو بات ہے وہ یہ ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ صرف شکل اور صورت ہی میں حضور علیہ السلام کے مشابہ نظر نہیں آتے، بلکہ سیرت و کردار میں بھی حضور کے مشابہ نظر آتے ہیں۔ ان کا حسن اخلاق دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کی عبادات دیکھیں، ان کے مجاہدات دیکھیں، مخلوق کی خدمت دیکھیں، اپنوں کے ساتھ ان کی شفقت دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کی رواداری کو دیکھیں، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کا ان کا معاملہ دیکھیں، ان کی زندگی میں ان کی گفتار اور کلام کو دیکھیں، یا ان کی رفتار اور چلنے کے انداز کو دیکھیں، ان کے لباس کو دیکھیں یا ان کے انداز و اطوار کو دیکھیں، ان کی صورت جہاں پورے وجود میں حضور علیہ السلام کے مشابہ تھی، ان کی سیرت پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کردار کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ حضور کے کردار کے بھی مشابہ نظر آتا ہے، حضور کی سیرت کے بھی مشابہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادت آپ دیکھیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کی عبادتوں کا معاملہ یہ ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھ کر جلوہ گر محبوب رات کو قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے بھی کم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادتوں کا معاملہ یوں تھا کہ سرکار یوں قیام لمبی لمبی راتوں میں کرتے، حتی تورمت قدماہ او ساقاہ، یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ اس قدر آپ لمبے لمبے قیام اور عبادتوں میں مصروف رہتے۔ جب ہم امام حسن اور امام حسین کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو وہی مشابہت عبادت والی یہاں بھی نظر آتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتے اور رات کو طویل عبادتیں کرتے۔ آپ صرف کربلا کے نقشے کو اٹھا کر کے دیکھیں تو امام زین العابدین نے اور دیگر راویوں کے ذریعہ کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ رات کو چراغ جلا کر کے دیر تک امام حسین قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور راتوں کو کربلا کی سرزمین پر بھی آپ سجدوں میں مصروف رہا کرتے تھے، بلکہ آپ کی عبادت سے لگن اور عبادت سے پیار کا معاملہ یہاں تک تھا کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پوچھا جاتا کہ آپ وضو کرتے کرتے ایسے خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ آپ کا بدلتا ہوا نظر آتا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کس مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی تیاری کر رہا ہوں؟
تو پھر اس مالک اور ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو پھر اس کی ہیبت اور اس کے جلال کے اثرات بھی میری ذات پر مرتب ہوتے گئے. تو آپ کی عبادتوں کا یہ معاملہ، بلکہ سرکار کی عبادتوں کا سایہ ان کے وجود پر یوں پڑا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کے زیر سایہ ان کی وہ تربیت ہوئی کہ جسم پر 72 زخم لگے ہوئے ہیں، سارا کنبہ آپ کے سامنے شہید ہو چکا ہے، بچے آپ کے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی نظر آتی ہیں، دوست احباب یار سارے کے سارے شہادت کے جام نوش کر چکے ہیں، لاشیں بکھری پڑی ہیں. اس کے باوجود جب آپ خود زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لاتے ہیں، اس وقت آخری عمل بھی جو آپ نے کیا ہے وہ سجدے کا عمل کیا ہے. تو آپ دیکھیں، چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ان یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا جان کی سیرت سے وہ مشابہت اپنائی ہے کہ آپ نے آخری سانس بھی لی ہے تو سجدے اور عبادت میں لی گئیں. آپ نے یوں عبادت کے ساتھ والہانہ پیار اور عشق کا امتزاج ہم تک پہنچایا ہے، اسی لیے ہم پر لازم ہے. اب یہاں میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اصل میں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ بھی کربلا کا ایک درس ہے ہم تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ جس پوزیشن میں دنیا سے جاتا ہے قیامت کے دن اسی پوزیشن میں اٹھایا جائے گا. اسی لیے جب ہمارے نبی علیہ السلام حج پر تشریف لے گئے تو وہاں ایک صحابی اونٹنی پر تشریف فرما احرام باندھے ہوئے لبیک اور تلبیہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنی سواری سے نیچے گرے، ان کی روح نکل گئی. بارگاہ رسالت میں معاملہ پیش کیا گیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ لبیک پڑھتے ہوئے گیا ہے، قیامت کے دن اٹھے گا بھی تو لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا. اب اس حدیث پر ایک اصول نکلا کہ جس پوزیشن میں بندہ دنیا سے جائے گا اس پوزیشن میں اس کو قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا. امام حسین کے بارے میں کیا خیال ہیں؟ کوئی کس حالت میں اٹھے گا، کوئی کس حالت میں اٹھے گا. حسین ابن علی اپنے مرکز سے حالت سجدہ میں سر اٹھائیں گے. کسی کا سجدہ 2 منٹ کا، 4 منٹ کا، کسی کا اس سے طویل، کسی کا اس سے کم، لیکن امام حسین نے وہ سجدہ کیا جو صدیوں پہلے جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اب یہاں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں کہ جب مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بد عملی کرتا ہے، کسی قسم کی بدی میں مشغول ہوتا ہے، تو کیا اس کو اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ گناہ کرتے کرتے ہی جان نہ نکل جائے؟ شراب پی ہے تو کہیں اسی شراب کے نشے میں جان نکل گئی تو قیامت کے دن میں اسی حالت میں اٹھایا جاؤں گا. زنا کیا تو کہیں اسی حالت میں نہ اٹھایا جائے، چوری کی تو غصب کیا تو کہیں اسی حالت میں نہ اٹھایا جائے. اس لیے ہر حال میں ہمیں اس بات سے خوف زدہ رہنا چاہیے، چونکہ ہمیں موت کا علم نہیں دیا گیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا وقت اجل کب آ جائے. اس لیے مومن کو ہر بدی سے پیچھے ہٹ کر کے اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھنا چاہیے تاکہ وہ جہاں کہیں نیکی میں ہو جب بھی موت آئے تو لبیک کہتا ہوا چلا جائے، اور قیامت کے دن اٹھے تو اسی نیکی میں مشغول اسے اٹھایا جائے. تو آپ غور فرمائیں، یہ بھی کربلا سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے. اس لیے آج سے اس محفل سے یہ سوچ کر کے جائیں کہ جب بھی گناہ کا تصور ذہن میں پیدا ہو فوراً موت کو یاد کرو، فوراً آخری وقت کو یاد کرو. جہاں کہیں کوئی دوست تمہیں برائی کی طرف لے جانا چاہے، جہاں کہیں تمہیں کوئی حسین اور خوبصورت منظر گناہ کی دعوت دینا چاہے،
جہاں کہیں تمہیں تمہارا نفس گناہ کی دعوت دینا چاہے، جہاں کہیں تمہارا مال، تمہاری شہرتیں اور تمہاری عزتیں تمہیں، فوراً امام حسین کی سیرت اور کردار کا یہ پہلو اپنے ذہن میں لاؤ کہ ہمارے امام تو دنیا سے گئے ہیں تو حالت سجدہ میں گئے ہیں، اور ہمیں یہ پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ تمہیں نیکی کی حالت میں رہنا ہے، کہیں بدی کی حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر کیا منہ دکھائیں گے امام حسین کو؟ ادھر وہ تو سجدے سے سر اٹھائیں اور ادھر اس کو جوئے کھانے سے اٹھایا جائے، سجدے سے سر اٹھایا جائے اور ادھر اس کو شراب کھانے سے اٹھایا جائے، ادھر انہیں تو سجدے سے سر اٹھائے وہ، اور ادھر یہ کسی غیر طہارت میں، حالت جنابت میں، ناپاکی میں، بدنگاہی میں اور کسی ایسی حالت میں اٹھایا جائے کہ اس کا وجود بھی کپڑوں سے ڈھکا ہوا نہ ہو، بے ستری کے عالم میں۔ تو خوف کرو اس معاملے کے اندر۔ امام حسین کی یاد یوں نہیں کہ بس چند فضائل سن لیے اور چلے گئے۔ کربلا جہاں ایک مقتل ہے وہیں پر کربلا ایک مکتب بھی ہے، وہ شہادت گاہ بھی ہے اور وہ درس گاہ بھی ہے، وہ ان کے خون بہنے کی جگہ بھی ہے اور قیامت تک آنے والے ان کے غلاموں کے لیے تعلیم کی جگہ بھی ہے۔ کربلا سال بسال پلٹ پلٹ کر کے ہمیں ان ساری چیزوں کا پیغام بتاتی رہے گی۔ پھر یہاں ایک نصیحت یہ بھی تو موجود ہے کہ امام حسین تو اتنا لمبا سجدہ کریں اور آج ان کے نام لیوا کو آدھی منٹ اور 1 منٹ کا سجدہ بھی میسر نہیں، اور وہ اس کی طرف آنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، یا پھر وہ یہ ہیلے بہانے کرتا ہے، وقت نہیں، کسٹمر زیادہ ہے، مجھے فلاں سے ملنا ہے، فلاں ضرورت ہے۔ دوستان محترم، غور کرو کہ مسجد اور نماز یہ کس کے نصیب میں ہیں؟ کون بندہ یہاں پہنچتا ہے؟ قائمم بین یدی الرحمن، میرے آقا فرماتے بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رحمان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تم کس سے ملاقات کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو؟ تم کس کے ساتھ کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو؟ کس کی سنگت اور یاری نبھانے کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو؟ یہ مالک الملک کی وہ بارگاہ ہے جہاں تم کھڑے ہوتے ہو تو رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیا کرتی ہیں۔ امام حسین نے کربلا سے یہ بھی ہمیں پیغام دیا کہ نماز اور سجدہ اس کو اپنائے رکھنا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کیسا ہی نافرمان بیٹا ہو مگر باپ آخری وقت اگر اس کو کوئی وصیت کر جائے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی بھر تو اپنی باپ کی کوئی بات نہیں مانی، مگر ان کی آخری بات جو ہیں اس پر تو میں ضرور عمل کروں گا۔ یاد رکھو امام حسین ہمیں اپنے ہزاروں ماں باپ سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، کہ ہر شخص کو جو اپنی پشتوں سے، اپنے اجداد سے پیار ہوتا ہے، اس سے زیادہ سنی کو امام حسین سے پیار ہے۔ تو پھر اب ہمیں ان کا بھی تو لحاظ رکھنا ہے، اس حیثیت سے بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ ان کی زندگی کا آخری عمل کیا تھا اور وہ عمل ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر حیا آئے گی سجدہ چھوڑتے ہوئے، یہاں ہمیں شرم آئے گی نماز کو چھوڑتے ہوئے، اس لیے کہ باپ سے زیادہ ہمیں جن سے پیار ہیں، آخری گھڑی انہوں نے ہمیں کس چیز کا پیغام دیا، اور ہم محبت کے دعوے دار ہو کر کے ان کی اس آخری وصیت کو اور عمل کو نہ اپنا سکے تو ہم بہت محروم گنے جائیں گے، بہت دور گنے جائیں گے۔ اس لیے اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں کربلا ایک مکتب بھی ہیں جہاں پر وہ ایک مقتل ہیں، وہ میں آپ کو عقیدے اور عمل دونوں کی حیثیت سے بات بتاؤں گا، چونکہ آج کا جو پرفتن دور ہے، اس دور میں ایمان اور عقیدہ بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ چونکہ کل تک یہ ہم احتیاط کر لیتے تھے کہ بچے کو کسی بدعقیدے کی سنگت میں نہیں بیٹھنے دیں گے، اس کا واعظ، اس کی تقریر نہیں سننے دیں گے، اس کی محفل میں نہیں جانے دیں گے، لیکن آج کا سوشل میڈیا، آج کا یوٹیوب اور فیس بک، اس نے ہمارے خوابیدہ
اور ہماری خوابگاہوں کو بھی مقدر اور گدلا کر دیا ہے۔ یہاں بھی ان کے اثرات پہنچ گئے ہیں، اور نوجوان نسل بڑی تیزی سے گمراہیت کی طرف جا رہی ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ایسے وقت میں امام حسین حق کی علامت ہے، حق کی پہچان ہے۔ وہ تو ہر دور میں حق کی علامت رہے ہیں، مگر اس دور میں بالخصوص ان کے وجود سے وابستہ رہنا اہل حق کی پہچان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، الکامل میں وہ حدیث پاک ذکر ہیں، غور سے سننا، توجہ سے سننا، اپنا سنی ہونا بیان کرنا اور سنی عقیدے پر قائم رہنا، یہ کتنا ضروری ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ پیغام کہاں سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج کربلا کی داستان سناتے سناتے میں تمہیں سنیت کا حوالہ بھی کربلا سے دینے لگا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو میں تمہیں جنوا رہا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی جان امام حسن کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ تو سنیت کی بات کرنا یہ کوئی فتنہ پروری نہیں ہے، اہل سنت سے وابستہ رہنا یہ کوئی شرارت اور شر انگیزی نہیں ہے، بلکہ جب سامنے بھی اذان دینے والے، کلمہ پڑھنے والے، داڑھی چہرہ مورا اسلام والا رکھنے والے تھے، اس وقت امام حسین نے یہ حوالہ دیا کہ ہم دونوں بھائی کو سرکار نے یہ سند دی ہے کہ تم سے وہی محبت کرے گا جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا۔ اب اس معیار پر ذرا پرکھو ان جال پرست لوگوں کو جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں۔ پتا ہوگا نا آپ کو کون لوگ کہہ رہے ہیں، ہوگا نا پتا؟ دیوبندی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو ان سے کہو کہ امام حسین نے تو کربلا میں یہ خطبہ دیا تھا کہ ہم دونوں بھائی حسن و حسین سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو اگر تم بھی سنی ہو تو اس معیار پر اپنے آپ کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آج مسجدیں تمہاری ویران ہیں اور وہاں کیوں روشنی کی بجائے اندھیرا چھایا ہوا ہے؟ اور کیوں ان دنوں کے اندر تمہاری تقریریں سوائے بدعت و خرافات کے ان کی شان پر کھلتی تمہاری زبانیں نہیں؟ یہ میں ترمذی شریف کی حدیثیں میں نے جتنی پڑھی ہیں، سیاستہ کی حدیثیں پڑھی ہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ اس کو صرف سچا سنی مانتا ہے، جو دعوے دار ہے وہ بھی ان کتابوں کو ماننے کا دعوے دار ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی ان سچی حدیثوں کو ہی اپنے مجمع میں سنا دو۔ اس لیے یاد رکھنا، اگر کوئی ہماری ستھری چادر کو تان کر اپنے میلے وجود کو ڈھکنا چاہتا ہے تو ہم منع نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، سنی کی ستھری چادر ہی ہے عیب چھپانے کے لیے، مگر جھوٹ بول کر نہیں، دغل اور دجل سے نہیں، فریب سے نہیں، بلکہ اگر تم اپنے آپ پر سنیت کا لیبل لگانا چاہتے ہو تو پھر آؤ، امام حسین نے جو حدیث پاک سنائی کربلا سے اس پر عمل کرو۔ امام حسین فرماتے ہم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے مناقب، فضائل اور عظمت و شان پر کلام بھی پیش کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ۔ اب دوسری طرف وہ ٹولہ بھی آپ کو نظر آئے گا
جو ان دنوں میں رافضی شیعہ لوگ کہ وہ یہ کہتے ہم تم سے بڑے محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ امام حسین نے تو یہ حدیث سنائی کہ ہم تو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، تم تو شیعہ ہو، رافضی ہو۔ تو یہ حدیث پاک کربلا کی سرزمین سے ہمیں اس بات کا بھی پیغام دے رہی ہیں کہ صرف چہرہ مہرہ دیکھ کر، صرف اذان کے کلمات سن کر، صرف نماز کے طور طریقے دیکھ کر، صرف ظاہری عبادت اور طاعت کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جانا۔ کربلا قیامت تک تمہیں حق کا یہ پیغام بھی دیتی رہے گی۔ جو کل کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ تھا وہی حق پر تھا، اور جو آج بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہے وہی اللہ و رسول کا سچا وفادار ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب دیکھو، اس لیے چونکہ آج بڑے مسائل ہیں نا، کہ اب ظاہر سی بات ہوتا بھی یہ ہے کہ سب کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گمراہیت زیادہ طور پر پھیلتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ اس دین کا علم بھی دین ہی ہے، تو تم جانچ لو کہ تم کس سے دین سیکھ رہے ہو۔ جب یوٹیوب پر یا اس طرح کے خرافات سنو گے تو پھر ذہن کنفیوز تو ہوگا ہی ہوگا، اور شاید جتنا وقت غیروں کو سننے میں ہمارے سنی لگا دیتے ہیں کبھی کبھی، اگر اتنا وقت اپنے کسی صحیح العقیدہ عالم کو سنا ہوتا تو کوئی بہکاتا کیا، تم خود بہکانے والے کو راہ راست پر لگا دیتے۔ اگر اتنا وقت اپنے عالم کو دیا ہوتا، اتنا وقت اپنی بات کو سمجھنے میں دیا ہوتا، تو کربلا عقائد کے اعتبار سے بھی ایک پرکھ کی جگہ ہے، ایک حق اور باطل میں پہچان کی جگہ ہے، کہ تمہیں ظاہر سے سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے کہ آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اذان وہاں بھی ہوتی ہے یہاں بھی ہوتی ہے، لباس وہاں بھی ایسا ہے یہاں بھی ویسا ہے، مسجد ادھر بھی ایسی ہے ادھر بھی ایسی ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کدھر جائیں اور حق کدھر ہیں۔ تو کیا کربلا میں بھی ایسی ہی پوزیشن نہیں تھی؟ کیا ادھر اذان نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ادھر بھی عبداللہ نام کے لوگ نہیں تھے؟ کیا ادھر بھی داڑھی اور چہرے مہرے اسلام والے نہیں رکھتے تھے؟ مگر میرے امام تمہاری عظمتوں پر ہم قربان، اگر تم نے یہ حق کا معیار نہ دیا ہوتا تو ہم اپنی اس قوم کو کیسے سمجھاتے؟ ہماری ہزاروں تقریریں قوم کو وہ پیغام نہیں دے سکتی جو کربلا کا ایک زاویہ قوم کو عقیدے کا پیغام دے جاتا ہے۔ سمجھنا آسان ہو گیا نا کہ ایک جیسی شکلیں اور ایک جیسا عمل حق کا معیار نہیں ہے۔ کربلا میں معیار یہ بتایا گیا کہ سنی ہو اور امام حسین کے ساتھ ہو، جو دعوے دار ہیں وہ ساتھ نہیں، اور جو ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے وہ سنی نہیں۔ سمجھو میری بات کو۔ اس لیے یہ علامہ حسن رضا بریلوی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ادب کے ساتھ رہتی ہیں روش ارباب سنت کی۔ حسن سنی ہیں، پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کرو، یعنی نہ ہم حد کو کراس کرتے ہیں نہ ہم حد سے گھٹاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میں بہت بڑی بڑی باتیں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھنا چاہو تو۔ افراط یعنی حد سے بڑھانا، جیسا کہ روافض اور شیعہ کرتے ہیں، اور تفریط یعنی مرتبے سے بھی گھٹانا، جیسا کہ خوارج اور وہابی کرتے ہیں۔ لیکن ہم کون ہیں؟ نہ خارجی نہ رافضی، ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں علامہ حسن رضا بریلوی؟ حسن سنی ہیں، حسن بولو نا زور سے، ڈرنا نہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں دلائل دینے کے لیے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف کبھی ہو جائے آپ مجھے یاد کر لینا، پہنچوں گا انشاءاللہ اہل سنت کے عقائد پر دلیل دینے کے لیے۔
چونکہ ہم تنہا نہیں، ہمارے ساتھ غریب نواز ہیں، ہم تنہا نہیں، ہمارے ساتھ غوث جلی ہیں، ہمارے پاس اولیاء اللہ ہیں، ہمارے ساتھ بڑے بڑے اکابر صوفیہ ہیں، اور انہیں خوف کیا ہو جن کے سر پر سایہ حسن و حسین کا ہو۔ اس لیے حسن سنی ہیں، پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کرو؟ کیونکہ سنی نہ حد سے بڑھتا ہے نہ حد سے گھٹتا ہے۔ سنی کہتے گی کہ اعتدال پر رہنے کو، بیچ والے راستے کو جو اعتدال پر ہے، مڈل ہے۔ حسن سنی ہے، پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کرو؟ ادب کے ساتھ رہتی ہیں روش ارباب سنت کی۔ ہمارا طریقہ ادب والا ہے، اور ہم ادب میں بھی حد کروس نہیں کرتے، اور ادب میں بھی حد سے نیچے نہیں جاتے، کیونکہ افراط و تفریط سے سنیت پاک ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر بات بڑی طویل ہو گئی، لیکن کربلا ایک مکتب ہے، وہاں سے عقیدے کی بھی پرکھ ہوتی ہے۔ میں نے جو یہ بات بتائی ہیں، اگر آپ نے اس کو گرا باندھ لیا نا، میں سمجھتا ہوں کوئی مرتے دم تک ہمیں گمراہ نہ کر سکے گا۔ کبھی شیطان وسوسہ نہ ڈال سکے گا، یار تو کسی کو غلط کیوں سمجھ رہا ہے، سبھی ایک جیسے تو ہیں۔ تو پھر کربلا تمہیں یاد آ جانی چاہیے۔ کربلا صرف 10 دن کے لیے نہیں، زندگی کی ہر سانس کے لیے ہیں، ہر گھڑی کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نور کے سایہ ہیں، اور آپ کی سیرت اور کردار میں بھی یہ چیز نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی بڑی غمخواری فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دیکھتے تو عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے، اس کو دعائیں دیتے، اس کو تسلی دیتے، اور آپ کے جسم پر نور کا سایہ امام حسین، اب انہوں نے اس کردار مصطفیٰ کو کیسے نبھایا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سخت علالت میں مبتلا ہو گئے، بیماری میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہمیں اپنوں میں کم از کم عیادت کے لیے جانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، چاہے ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ امام حسین سے بڑے تو نہیں ہیں۔ جب وہ شہزادہ رسول علیہ السلام ہو کر بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، پھر ہمیں بھی ان کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ تشریف لے گئے۔ اس سے حقیقت میں یہ جو آج کا ماحول بنا ہوا ہے نا، کہ دیوار ایک ہے مگر دل ایک نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں نا، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے، اگر ہم چل کر کے کسی کی بیمار پرسی اور عیادت کے لیے جائیں، تو یقین بتائیں کہ اس کے دل میں آپ کا کتنا احترام پیدا ہوگا۔ امام حسین تشریف لے گئے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں۔ حضرت اسامہ بن زید کی زبان سے یہ لفظ نکلے، واہ غمّا، واہ غمّا، ہائے افسوس، کتنا افسوس۔ جب یہ جملے نکلے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی، آپ کو کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے افسوس کا اظہار کر رہے ہو؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے موت کے اثرات سامنے نظر آتے ہیں کہ اب میں بس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، مگر مجھ پر قرض کی ادائیگی باقی ہیں، میرے ذمہ لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے۔ میں اس لیے افسوس کر رہا ہوں کہ کہیں وہ قرض ادا کیے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ اور یاد رکھنا، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، شہید جب شہادت سے پار گزرتا ہے
تو اللہ اس کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے سوائے قرض کے، وہ اس کے ذمہ باقی رہتا ہے۔ اب یہاں بھی ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہماری قوم اگر بلندی کی طرف نہیں جا رہی ہے تو اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ امیر اپنے غریب بھائی کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرا یہ کہ جس نے قرض لیا ہے وہ لوٹانے کو تیار نہیں۔ دونوں طرف کی کمزوری۔ میرے اس پر تفصیلی بیانات ہمارے چینل پر موجود ہیں، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مومن بھائی کو قرض دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، اور میں نے جنت کے گیٹ پر لکھا دیکھا کہ قرض حسنہ کا ثواب 18 گنا ہے، اور اس پر کثیر فضائل کی حدیثیں ہیں۔ اگر مومن ان ساری حدیثوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنے بھائی کو قرض حسنہ دے، اور دوسری طرف جس نے قرضہ وصول کیا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں ادائیگی کی طاقت آ جائے پھر بھی وہ ادا نہ کریں تو اللہ اس کا فرض اور نفل قبول نہیں فرماتا، کہ وسعت کے باوجود وہ کیوں نہیں لوٹا رہا ہے۔ دونوں طرف کی کمی اگر آج قوم دور کر دے تو میں سمجھتا ہوں آج بھی کئی سخی دل مسلمان ایسے ہیں جو غمخواری کرنا چاہتے ہیں، مگر لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا اپنے دے کر کے پھر خود مصیبتیں اٹھانا، اور لڑائی جھگڑے کے بغیر پھر وہ واپس نہیں آتا ہے۔ تو دونوں طرف کے مسلمان اپنی اصلاح کریں تو یہ قوم ترقی کی طرف بہت جلد جا سکتی ہیں۔ امام حسین کا طریقہ دیکھو، آپ نے اسامہ بن زید کی بات سنی کہ قرضے لوٹانے کے باقی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں موت کے منہ سے میں باہر نہ آؤں اور چلا جاؤں تو میرے قرض کا کیا بنے گا۔ آپ نے کیسی غمخواری کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بھائی آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے قرض کی ادائیگی کا میں حسین ابن علی ذمہ دار ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ اور وہ بھی قرضہ کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے تو جتنے بھی قرض مانگنے والے تھے انہیں آپ نے طلب کیا، اور حضرت اسامہ بن زید کی طرف سے تمام لوگوں کا قرض ادا کر دیا، اور اس کی رقم 60,000 درہم بنی۔ 60,000 درہم سونے چاندی کے سکے، 60,000 درہم امام حسین نے اسامہ بن زید کے قرض کے لیے اپنی طرف سے ادا فرمائے۔ یہ ہے غمخواری، اور یہ ہے ان کا طریقہ جس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں ہمارے لیے پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب مسلمان ہیں تو چاروں طرف لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے پریشانی کی بات یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام پر نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہمارے یہاں تو غیروں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی ایک حد بیان کی گئی ہے کہ تمہارا پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم ہے تو پڑوسی ہونے کا اس کا بھی ایک حق باقی رہتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے 2 حق ہیں، اور اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے تو اس کے 3 حق ہیں۔ تو غیر مسلم کا بھی اسلام نے پڑوس کی حیثیت سے ایک حق ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل ادا کیے ہیں۔ عبادت کا وہ ذوق و شوق تھا، حالانکہ سواریاں آپ کے ساتھ چلتی ہوتی، سواریوں پر سامان بھی لدا ہوتا، مگر آپ کے ذہن و دماغ میں وہی تصور
کس حاکم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ سوار ہو کر جاؤں، پیدل چل کے پہنچوں گا؟ یہ تصور حقیقت میں جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو معرفت میں ڈوب جاتے ہیں، تو ان کو یہ یادیں آتی ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں ایک آخری بات میں عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال درجے کے سخی اور فیاض بھی تھے۔ آپ کی سخاوت، اب ہمارے نبی علیہ السلام کہ چونکہ یہ پرتو ہے نا، شکل میں بھی اور سیرت و کردار میں بھی، جب سرکار کے وصال کی آخری گھڑیاں تھیں تو خاتون جنت اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضور ہادانی ابناکا، حضور یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ورثہما شیئا، میرے والد محترم انہیں ورثے میں کچھ عطا فرمائیے، انہیں ورثے میں کچھ عطا کر دیجئے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما الحسن فلہ جرأتی و جودی و اما الحسین فلہ ہیبتی و سؤددی، اما الحسین اما الحسن فلہ ہیبتی و سؤددی و اما الحسین فلہ جرأتی و جودی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری بیٹی تو میرے بیٹوں کے لیے ورثہ مانگتی ہیں، تو میرے در پر تو کوئی بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے۔ میرے امام فرماتے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی اما الحسن فلہ ہیبتی و سؤددی، حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور اپنی سرداری ورثے میں دی، وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور حسین کو میں نے وراثت میں اپنی جرات مندی دی اور اپنی سخاوت عطا کی۔ یہ کیسی جرات؟ پہاڑ ٹل جائے مگر ان کے قدم نہ ہل سکے، وہ جرات سرکار نے عطا کی ہے، جودی سخاوت عطا کی۔ سخاوت کا معاملہ بس اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک حاجت مند شخص امام حسین کی دہلیز پر پہنچا، دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں ایک سائل ہوں، آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی ایک پرچی تھما دی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں ایک ضرورت مند ہوں اور اپنی عزت میں نے بچا کر رکھی تھی کہ میں نے کسی کے در کا گداگر نہیں بننا، لیکن اے شہزاد رسول تمہیں دیکھ کر کے میں نے بک جانا پسند کر لیا کہ اس در کا منگتا بن جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں پر جب سوال کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں ضرورت مند ہوں، آپ کی دہلیز پر آیا ہوں، آپ کچھ عطا فرمائیں۔ جواب آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو اس نے پھر پرچی لکھی اور پھر دروازے سے اندر دی۔ اس میں لکھا یہ تھا کہ بھیک ملنے میں کیا میں واپس چلا جاؤں؟ اگر میں واپس چلا جاؤں گا لوگ پوچھیں گے کہ درے حسین پر گئے تھے کیا ملا؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھے دیا گیا ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں دیا گیا تو کوئی یہ بات مانے گا نہیں کہ اہل بیت کے در سے کوئی خالی واپس پلٹ جائے، یہ کوئی مانے گا نہیں۔ اس نے جب یہ پرچی لکھ کر اندر بھیجی تو امام حسین نے 1000 درہم کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھی اور ارشاد فرمایا، میں انتظار میں تھا کہ ہمارا وظیفہ شام امیر معاویہ کی بارگاہ سے نکل چکا ہے،
وہ آتا تو میں تمہیں اور زیادہ دیتا، مگر اب تم نے جلدی کر دی تو یہ 1000 ہے یہی لے لو، مگر 1000 دے کر کے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کسی کو دیا نہیں، اور تم یہ سمجھنا کہ ہم نے کسی سے مانگا نہیں۔ اتنا زیادہ دے کر کے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے جلدی مچا دی، اس لیے بس اتنا لو، مگر یہ سمجھنا کہ تم نے کسی سے مانگا نہیں تھا اور ہم نے دیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سخاوت والی صفت بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پر نور کے سایہ ہونے کی برکت سے آپ کے وجود میں وہ ظاہر ہوئی کہ ہر کس و ناکس آپ کے در پر آتا اور اپنی مانگی مراد لے کر کے واپس پلٹتا۔ دوستان محترم، ایک طویل ان کی زندگی کی سیرت و کردار کی داستان ہے، آپ باقی دنوں بھی سنیں گے، مسلسل آتے رہیں، ہمارے علماء خطبہ آپ تک جو پیغام پہنچائیں ان کو سنتے رہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سچی محبتیں کردار اور عمل اور سیرت پر عمل کی حیثیت سے بھی اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سیرت اور کردار اور اخلاق پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔